لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلاة والسلام عليك يا رسول الله یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین خصوصاً بالمؤمنین رؤوف الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و السلام علیک وعلی آلک و اولادک جميع اصحابک جميع خلفائک جميع شہدائک جميع علمائک جميع صلحائک جميع عشاقک جميع جد امجدک جميع امتیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. أما بعد قال الله تعالى في الكلام القديم في الفرقان الحميد القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بإبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم صدق الله رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إن الله ملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد يا سيدنا مولانا محمد وآله وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما أبدا قائما. محبت اور سرور کے عالم میں جذبہ وارفتگی اور عقیدت مندی کے ساتھ اور ایک مرتبہ بارگاہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین اور ان کی آل اولاد کی بارگاہ میں حد درود پیش کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ سیدنا مولانا محمد بن باوری وسلم صلاة و السلام علیک یا رسول اللہ. بآواز بلند اور ایک مرتبہ حد درود پیش فرمائیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ سیدنا مولانا محمد بن باوری وسلم صلاة و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدن دائمن عبدن قائمہ. پچھلی جمعہ آپ سن رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی دیواریں بلند فرما دی، کعبہ معظمہ کی تعمیر فرما دی اور پھر بارگاہ رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اسے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. تو کعبہ معظمہ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بنایا گیا ہے. ایک طور سینین کا پہاڑ، ایک پہاڑ ہے جبل زیتا اور جبل لبنان اور جبل جودی اور جبل ہیرا. ان 5 پہاڑوں کے پتھروں سے کعبہ معظمہ کی تعمیر ہوئی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے بلند فرمایا. ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نمرود بادشاہ کے دور میں، جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا. اس کے پاس اس کے دربار میں فال کھولنے والے اصحاب کہن لوگ موجود تھے.
نمرود بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر کہانوں نے بتائی کہ تیرے دربار میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری خدائی کے دعوے کو رد کر دے گا۔ جب خواب کی تعبیر سنی تو نمرود بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو بھی نو مولود بچہ ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس سال جو بھی بچے پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے قتل کر دیے گئے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس ماں کے بطن انور میں جلوہ افروز تھے، ان کا پیٹ نظر ہی نہیں آتا تھا، یہ حمل سے ہے۔ جب 9 مہینے ختم ہوئے تو آپ کی ماں گاؤں کے باہر جا کر ابراہیم علیہ السلام کو جنم دیا اور الفا نام کے ایک گھاس میں بچے کو لپیٹ کر وہیں جنگل میں چھوڑ دیا، اور آ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے چاچا سے کہا کہ میں نے بچے کو وہاں جنم دیا ہے اور اسے گھاس میں چھوڑ آئی ہوں۔ تو آپ کے چاچا اسی مقام پر گئے اور زمین میں ایک بڑا گڑھا کھودا، اور گڑھا کھود کر جس طرح سے مکان تعمیر کیا جاتا ہے، ایک بڑا گڑھا کھودا اور اس پر سے اس کھڑے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑائے، اور اوپر سے جو ہے ایک بڑا پتھر رکھا جیسے کہ چھت ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک والدہ جاتی اور آپ کو دودھ پلا کر آتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام یہیں پر پروان چڑھے۔ جب آپ بولنے لگے تو اپنی ماں سے کہا میرا رب کون ہے؟ ماں نے کہا میں تیری رب ہوں۔ پھر آپ نے سوال فرمایا تیرا رب کون ہے؟ کہا میرا رب تیرا باپ ہے۔ کہا میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہا نمرود ہے۔ کہا نمرود کا رب کون ہے؟ ماں خاموش ہو گئی، بس خاموش ہو جا، اس طرح سے بولا نہیں کرتے، اور آ کر اپنے شوہر سے کہا یہی وہ بچہ ہے جس کے خواب کی تعبیر بتائی گئی ہے، اور یہ ہمارے گھر میں جنم لیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر وہاں گیا، اس نے کہا اس سے بھی یہی پوچھا بول میرا رب کون ہے؟ تو کہا تیری ماں، اور میری ماں کا میں ہوں۔ تیرا رب نمرود ہے۔ کہا نمرود کا رب؟ خاموش ہو گئے، اور آپ کے گال پر چچا نے 2 تھپڑ رسید دیے۔ اس طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رب کریم نے اسی غار میں، اسی گڑھے میں پروان چڑھایا، اور توحید کی تعلیم، درس و تدریس باقاعدہ رب کریم ابراہیم علیہ السلام کو دیتا رہا۔ رات کے اندھیرے میں جب گڑھے سے باہر آئے، دیکھا ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا، کہا یہ بڑا معلوم ہوتا ہے چمکتا، یہ رب ہے۔ اور یہ جب ڈھل گیا چاند کو دیکھا، یہ بڑا معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی زوال پذیر ہوا، جب صبح نمودار ہوئی تو کہا سورج نکلا تو کہا یہ اس سے بڑا ہے۔ سورج غروب ہوا، یہ بھی زوال آ گیا۔ جسے زوال آ جائے وہ رب ہو نہیں سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے قرآن مجید ارشاد انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اے اللہ میں نے اپنا رخ تیرے طرف پھیر لیا جو سارے زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں حنیف اور مسلمان میں ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وہی ابراہیم علیہ السلام، اب رب کریم کا ارشاد ہوا اذن بالناس، لوگوں کو حج کے لیے بلا۔ اب لوگ حج تو آئیں گے، لیکن حج کو آنے کے بعد میں کیا کیا جائے؟ حج کو تو آ جائیں گے، حج کو بلایا جائے، حج کو آ جائیں گے، لیکن کہاں کیا کرنا ہے؟ حج کو آنے کے بعد میں کیا کریں گے؟ کون سا عمل کریں گے؟ طواف کیسے کرنا ہے؟ صفا اور مروہ کی پہاڑی میں دوڑ کیسے لگانا ہے؟ میدان عرفات میں قیام کیسا ہوگا؟ کنکریاں کس طرح سے ماری جائیں گی؟ مینا میں کس طرح سے قیام کیا جائے گا؟
حجر اسود کو کیسے چوما جائے گا؟ یہ حج کے ارکان معلوم نہیں تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں دونوں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر بارگاہ الہی میں دعا مانگ رہے ہیں، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل عطا فرما جو صرف تیری رضا میں جئیں۔ ربنا واجعلنا، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کا ہر فعل، زندگی کی آنے والی ہر سانس تیری رضا میں ہو۔ ایسا ہی کام کریں جس سے تجھے محبوب ہو، وہ کام کریں جس میں تیری محبوبیت ہو، وہ کام کریں جو تجھے پسند ہو، تیری رضا کے خلاف کوئی کام سرزد نہ ہونے پائے۔ ہمیں تیری بارگاہ میں اپنا سر جھکانے والوں میں شامل فرما دے، صرف ہمیں ہی نہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہمارے اولاد میں سے بھی، صرف ہمیں ہی نہیں ہمارے اولاد میں سے بھی اللہ تعالیٰ ایسی جماعت کو برقرار رکھ جو صرف تیری رضا میں، تیری محبت میں اپنی زندگی گزار دے۔ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر دعائیں مانگ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تیری بارگاہ میں سر جھکانے والا بنا دے۔ یہ تو پہلے ہی سے خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پہلے سے دونوں خدا کے برگزیدہ نبی ہیں، ایک ذبیح اللہ ہے اور ایک اللہ کا خلیل اللہ ہے، دونوں اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اپنی زندگی پوری رضائے الہی میں گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی دعا مانگنا اپنی عاجزی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور آنے والی قوموں کے لیے دعا سکھا رہے ہیں کس طرح سے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے۔ آنے والی قوموں کے لیے ایک نموتن دعا پیش کر رہے ہیں کس طرح سے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے، جس طرح سے نبیوں نے دعا مانگی، ابراہیم علیہ السلام خلیل، اس لیے کہ ان کے جو الفاظ مبارک زبان سے نکلتے ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ جب ان الفاظ میں کوئی بندہ دعا مانگتا ہے، انہیں خدا کو اپنے محبوبوں کی یاد آتی ہے، جو اسے اپنے محبوبوں کی یاد آتی ہے، ان الفاظ کو سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ یوں تو دعا ہم بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن جو الفاظ مبارک، یہ الفاظ جو خدا کے نبی دعائیں مانگتے ہیں، یہ رب کریم خود ان کی زبان سے نکالتا ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد میں بھی ایک ایسی جماعت کو برقرار رکھ، ہماری اولاد میں سے ایسی جماعت کو برقرار رکھ جو تیرا ذکر کرنے والی ہو، تیرا شکر گزارنے والی ہو، اپنی زندگی ساری تیماری عبادت میں گزارنے والی ایسی اولاد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسی اولاد کو برقرار رکھ۔ اور اولاد ہے ہی وہی، اولاد ہے ہی وہی جو صرف خدا کی محبت میں گزارے، اور جو خدا کی محبت میں نہ گزارے، کفر کرے، شرک کرے، وہ اولاد ہونے کا اس سے استحقاق نہیں ہے۔ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب کنعان طوفان میں ڈوب رہا تھا، کہا میرا مولا میرا بیٹا، تو نوح علیہ السلام کا یہ تیری اولاد نہیں ہے، یہ تیرا اہل نہیں ہے۔ جو خدا کی محبت سے روح گردانی کر جائے وہ تیری اولاد ہو نہیں سکتا، اس کے لیے دعا مت کر، اس کے لیے دعا مت کر۔ بچہ وہی ہے، بیٹا وہی ہے، اولاد وہی ہے جو رب کی فرما برداری کرنے والی ہو، اور جو رب سے ہٹنے والی ہو، چاہے بڑی انجینئر ہو، ممبر آف دی پارلیمنٹ ہو، یا ایم ایل ہو، ممبر آف دی لیجسلیٹو اسمبلی ہو، دنیا کا سب سے بڑا ایس پی ہو، جنرل اکاؤنٹنٹ ہو، کچھ بھی ہو، بڑا انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، سرجن ہو، لیکن اگر اسلام سے ہٹ کر ہے تو وہ بچہ قابل استحقاق نہیں ہے، وہ ہمارے لیے نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ ہاں انجینئر بھی ہے، ایم پی بھی ہے، ایم ایل اے بھی ہے، بڑا ڈاکٹر بھی ہے، سرجن بھی ہے، لیکن خدا کی محبت میں اپنی زندگی گزارا ہے تو ہمارا ہے۔ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، لیکن شریعت اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہے تو وہ ہمارا ہے۔ اگر اسلام کی شریعت کو توڑ دیتا ہے تو وہ ہمارا، ایسی اولاد ہونے سے اولاد نہ ہونا اچھا ہے، ایسی اولاد ہونے سے اولاد نہ ہونا بہتر ہے۔ دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ایسی اولاد، ہماری اولاد میں سے ایسی اولاد ضرور رکھ جو تیری عبادت گزار ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، تیرے محب ہوں، تیرے چاہنے والے ہوں، تیرے طالب ہوں، تیرے مطلوب ہوں، تیرے عبادت گزار ہوں، تیرے شکر گزار ہوں،
تیری ریاضت میں اپنی زندگی گزارنے والے ہوں. وارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور ہمیں دکھا کہ حج کے ارکان کیا کیا ہیں. حج کے ارکان کیا کیا ہیں ہمیں بتا دے کہ صفا اور مروہ میں دوڑ کیسی کی جائے, کعبہ معظمہ کا طواف کیسے جائے, کہاں سے شروع ہو کہاں سے ختم ہو جائے, کتنے بار طواف کیا جائے, طواف کرنے کے بعد میں کیا کیا جائے. اللہ تعالیٰ حج کے جو سارے ارکان ہیں, طواف زیارت کے ساتھ کیا جائے, طواف وداع کب ہو, کیسے ہو, طواف کیسے ہو, یہ اللہ تعالیٰ سارے حج کی ارکان ہیں. احرام کیسے باندھا جائے, کہاں سے باندھا جائے, کہاں تک حرم کا علاقہ ہے, اے اللہ تعالیٰ ہمیں ساری باتیں بتا دے کہ تلبیہ کیسے پڑھی جائے, ذکر کیسے کیا جائے, دعا کہاں جائے, کہاں کہاں کس کس مقامات پر, کن کن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سارے احکامات کو جاری فرما دے. اس لیے کہ خدا کا نبی ہی جانے تو پھر عوام جانے گی. خدا کا نبی نہ جانے تو عوام کیسے جانے. تو پہلے ہمیں بتا دے تاکہ آنے والے حاجیوں کو ہم بتا دیں کہ حج اس چیز طرح سے کیا جائے گا. ورنہ سرکار سے پہلے بھی حج کیا جاتا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے بھی حج کیا جاتا. کعبہ معظمہ کا طواف ہوتا تھا, حجر اسود کو چوما جاتا تھا, صفا اور مروہ میں دوڑ لگائی جاتی تھی, عرفات میں قیام کیا جاتا تھا, قربانیاں کی جاتی تھیں, پتھر کنکر مارے جاتے تھے, لیکن طریقہ غلط تھا. پہلے بھی طواف ہوتا تھا, صفا اور مروہ میں بھی دوڑ لگائی جاتی تھی, کعبہ معظمہ کا طواف ہوتا تھا, لیکن طواف کرتے تو لوگ وہاں پر سیٹیاں بجاتے تھے, تالیاں بجاتے تھے. صفا اور مروہ کی پہاڑی میں دوڑ لگانے کے بعد وہاں پر آگ سے لگائی جاتی تھی, آگ کے آس پاس گھوما جاتا تھا, تالیاں مار جاتی تھی اور موج رنگ رگلیاں منائی جاتی تھی. عرفات کے میدان میں قیام بھی کیا جاتا تھا, اور وہاں سے آ کر اپنے باپ دادا کی بڑائی بیان کی جاتی تھی. اپنے باپ دادا کی, ہمارا بابا ایسا, ہمارا دادا ایسا, ایسے ایسے جنگ لڑے, ہمارے اتے بہادر اتے, اتے سورما اتے. اپنے باپ دادا کی, اپنے خاندان کی بڑائی بیان ہوتی تھی. ارکان تو تھے لیکن غلط تھے, ارکان تھے غلط تھے. حجر اسود کو غلط طریقے سے چوما جاتا تھا. کعبہ معظمہ تو تھا, لیکن کعبہ معظمہ میں 360 بت تھے جنہیں پوجا کیا جاتا. قربانی تو کی جاتی تھی, لیکن قربانی کے جانور ذبح کر دیا جاتا تھا, اور اس کے خون سے کعبہ معظمہ کی دیواریں لپی جاتی تھی. ذبح نہیں کیا جاتا تھا جانوروں کو, جس طرح سے آج بھی غیر قوم اپنے مندروں میں جا کر چھانٹتی ہے, اس طرح سے جانوروں کی گردنیں اڑا دی جاتی تھیں, اور خون سے کعبہ معظمہ کی دیواریں لپی جاتی تھیں. اس لیے ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کعبہ معظمہ تو باندھ لیا, حج کا حکم تو دے رہا ہے, لوگوں کو بلانے کا حکم دے رہا ہے, لیکن حج کیسے کریں, کون سا ذکر کہاں کیا جائے, طواف کیسے ہو, دوڑ کیسی لگائی جائے, عرفات میں قیام کب کیا جائے, کب سے کہاں تک ہو, کب تک وہاں پر قیام جائے. تو کیا وہاں پر مغرب کی نماز ادا ہوگی؟ عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز ادا ہوگی؟ کیا حاجیوں نے میدان عرفات میں مغرب کی نماز پڑھی؟ پوچھ لو حاجیوں سے. میدان عرفات میں وقت ہو گیا مغرب کی نماز کا, مغرب کی نماز آپ نے پڑھی؟ میدان عرفات میں میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, مغرب کے نماز کا وقت ہو گیا, مغرب کے نماز کا وقت ہو گیا, لیکن سرکار نماز ادا نہیں کر رہے ہیں. میدان عرفات میں سرکار نماز نہیں ادا کر رہے ہیں. کسی صحابی کو بولنے کی مجال نہیں ہے کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا, نماز فرض ہے اور آپ نماز کیوں نہیں ادا کرتے, اذان کیوں نہیں دی جاتی. وقت نماز ہو چکا ہے, لیکن سرکار وہاں سے مزدلفہ کی پہاڑی کی جانب چل پڑے. جا کر اب مزدلفہ کی پہاڑی میں اس وقت پہنچے جب تک مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا. آپ نے وہاں مغرب کی نماز بھی پڑھی اور عشاء کی نماز بھی پڑھی. کیا آپ نے قضا ادا کی؟ وقت ہو گیا ہے, نہیں, قضا نہیں, ادا ہوئی ہے. قضا نہیں, فرض الہی ہے, لیکن سرکار کی سنت ہے. حکم رب کا ہوگا, عبادت رب کی ہوگی, لیکن ایسے ہی کریں گے جیسے نبی کر رہا ہے. کس کی مجال تھی, کس کی ہمت تھی کہ مغرب کے نماز کا تو آپ نماز کیوں نہیں ادا کرتے؟ سرکار کے پیچھے چل پڑے ہیں. اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں, مولا حج تو ہوگا, حج تو ہوگا, کعبہ معظمہ کو حاجی تو آئیں گے,
لیکن حج کیسے کریں گے؟ ارکان بتا دے تاکہ ہم جانے والے عوام کو حج کے طریقے بتا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، ارینہ ہمیں بتا دے مناسکنا، حج کے ارکان کیا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق رسید، بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر آگے دعائیں مانگی جا رہی ہے، ربنا وَبَعِثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد میں سے، ربنا وَبَعِثْ فِيهِمْ ہماری اولاد میں سے پیدا فرما، ہماری اولاد میں سے پیدا فرما، تیرے محبوب کو پیدا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ محبوب پیدا ہونے والا ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام تک جلیل القدر پیغمبر پیدا نہیں ہوئے؟ پیدا ہوئے نہیں؟ نیک بندے پیدا نہیں ہوئے، متقی پیدا نہیں ہوئے، پرہیزگار پیدا نہیں ہوئے، صفی پیدا نہیں ہوئے، نجی پیدا نہیں ہوئے، خلیل پیدا نہیں ہوئے، خلیم پیدا نہیں ہوئے، ذاکر پیدا نہیں ہوئے، شاکر پیدا نہیں ہوئے؟ کیا خدا نے پیدا نہیں فرمایا؟ لیکن پھر ابراہیم دعا، اے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد میں پیدا فرما، اے اللہ ہماری اولاد میں پیدا فرما۔ تو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی آنے والا ہے، ابھی اور کوئی پیدا ہونے والا ہے جس کے چرچے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس لیے دعا مانگے کہ اس کے پیدا ہونے کے چرچے ہیں، اگر چرچے نہ ہوتے تو کیوں دعا مانگتے؟ آسمانوں میں اس کے چرچے ہوں گے، جنت میں اس کے چرچے ہوں گے، زمین اس کے چرچے ہوں گے، پہاڑوں میں اس کے چرچے ہوں گے، فضاؤں میں اس کے چرچے ہوں گے، جنگل اس کا چرچا کرتے ہوں گے، جانور اس کا چرچے کرتے ہوں گے، پرندے اس کا چرچا کرتے ہوں گے، فرشتے اس کا چرچا کرتے ہوں گے کہ کوئی آنے والا ہے۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے، اے اللہ آنے والا میرے اولاد میں پیدا فرما، ہماری اولاد میں پیدا فرما، اور سوائے میرے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوا، پیدا ہوئے تو ہمارے پیغمبر پیدا ہوئے، ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ کہ رسول منہم یتلو علیہم آیاتک، تاکہ تیری آیات کو کھول کھول کر سنائے۔ وہ رسول پیدا فرما تاکہ وہ تیرے آیات کو کھول کر سنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب سکھائے، اور کتاب سے مراد ہے قرآن مجید۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن مجید نازل ہونے والی ہے، تاکہ لوگوں کو، عوام کو تیری کتابیں سکھائے اور تیرا علم بتائے، تیرے آیات کو پڑھ کر سنائے، لوگوں کے پاس تیرے آیات کو پڑھ کر سنائے۔ یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے، اور کتاب اور ہے، حکمت اور ہے، کتاب اور ہے، حکمت اور ہے۔ اس لیے قرآن یعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ تیری کتاب کی تعلیم بھی دے اور حکمت بھی بتائے، کتاب بھی بتائے اور حکمت بھی بتائے۔ اس لیے کہ کتاب قرآن میں، قرآن مجید کتاب ہے، اس میں اقیموا الصلاۃ کا حکم ہوتا ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، لیکن کیسے قائم کرو قرآن نہیں بتاتا۔ کہ ہے قرآن میں نماز کس طرح سے ادا کی جائے، تکبیر کیسے بلند کی جائے، رکوع کیسے کیا جائے، سجدہ کیا جائے کیسے جائے، رکوع میں کیا پڑھا جائے، سجدے میں کیا پڑھا جائے، قاعدے میں کیا پڑھا جائے، ہے تلاوت کا قانون کیا ہے، سورہ فاتحہ واجب ہے، قرآن میں ہے؟ معاذ اللہ نہیں ہے۔ قرآن تو بتائے گا نماز ادا کرو، نماز ادا کرو، کون سی نماز کس وقت ادا کرو، کیسے ادا کرو۔ قرآن روزے کا حکم تو دے گا، لیکن روزہ کیسے رہا جائے قرآن نہیں بتاتا۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن دیتا ہے، لیکن زکوٰۃ کتنی فرض ہے قرآن بتاتا ہے؟ نہیں بتاتا۔ حج کا حکم قرآن دیتا ہے، لیکن حج کیسے کیا جائے قرآن نہیں سمجھاتا۔ یہ حکمت رسول کے بارگاہ میں ہے، یہ حکمت رسول کی بارگاہ ہے۔ قرآن آنے کے بعد، پڑھنے کے بعد تمہیں رسول کی بارگاہ میں ضرور جانا پڑے گا۔ یا رسول اللہ، قرآن نماز کا حکم دے رہا ہے، لیکن نماز ادا کیسے کرنا سکھاتا نہیں۔ یا رسول، ہمیں نماز کا طریقہ سکھا دینا، ہمیں روزے کا ادب سکھا دینا، ہمیں زکوٰۃ کا حکم دے دینا، زکوٰۃ کی ادائیگی کے کیسے ہے احکام یا رسول اللہ بتا دینا، حج کے ارکان کی ادائیگی کیسے یا رسول اللہ ہمیں بتا دینا، ایمان کی شرطیں کیا ہیں یا رسول اللہ بتا دینا۔ رسول کی چوکھٹ میں جانا پڑے گا۔ تو کتاب اللہ کی ہے اور حکمت
رسول اللہ کی ہے. اس لیے قرآن ابراہیم نے دعا مانگ اے اللہ تعالیٰ وہ رسول پیدا فرما جو کتاب کی تعلیم بھی دے اور لوگوں کو اس کی حکمت بھی بتائے کہ نماز میں کیا حکمت ہے, روزے میں کیا حکمتیں ہیں, بیٹھ کر پانی پینے میں کیا حکمت ہے, حج کو جانے میں کیا حکمت ہے, وضو کے کرنے میں کیا حکمت ہے, وضو کیسے بھی کر سکتے, پہلے منہ دھو سکتے تھے, پہلے منہ دھو سکتے تھے, بعد میں ہاتھ, بعد میں پاؤں, بعد میں ناک میں پانی لے سکتے تھے, بعد میں سر کا مسح کر سکتے تھے, لیکن ترتیب ہے وضو کرنے کی, ترتیب ہے اور اس کی اندر حکمت کیا ہے رسول جانتا ہے. اس کے اندر حکمت کون سے رسول جانتا ہے. سونا تو سب کو آتا ہے, کتا بھی سوئے, سور بھی سوئے, کیا کتا آرام سے نہیں سوتا, سور آرام کی نہیں کرتا, جانور نہیں سوتا, لیکن کس طرح سونے میں راز الہی ہے یہ رسول جانتا ہے, غور غیر نہیں جانتا. وہ رسول پیدا فرما جو کتابیں سنائے اور تیری حکمت بھی بتائے. سونے کا انداز کیسا ہو, بیٹھنے کا طریقہ کیسا ہو, بیان کرنے کا طریقہ کیسا ہو, مسجد کیا آتا, ایسا رسول پیدا فرما اور وہ ہماری اولاد میں پیدا فرما. اور پھر فرما رہا ہے انہیں تیرے آیات کو کھول کر بھی سنائے, تیرے آیات کو کھول کر بھی سنائے, انہیں کتاب کی تعلیم بھی دے, اس کے بعد میں حکمت بھی بتائے. اور پھر اب آگے فرما رہا ہے کتاب بھی بتا دیا, حکمت بھی بتا دیا, احکام بھی بتا دیے. اب رسول کے بتانے سے تو نمازی بھی بن گیا, متقی بن گیا, پرہیزگار بن گیا, قرآن کا قاری بن گیا, حافظ بن گیا, مولوی بن گیا, عالم بن گیا, عبادت کر کے ولی بن گیا, غوث بن گیا, کتب بن گیا, پرہیزگار بن گیا, سب کچھ جان لیا, روزے دار بنا, حاجی بنا, قاری بنا, مولوی بنا, فاضل بنا, منطق کا جاننے والا بنا, عابد بنا, زاہد بنا, صدیق بنا, صادق بنا, مصدق بنا, متقی بنا, طالب بنا, مطلوب بنا, محب بنا, محبوب بنا, مقرب بنا, سب کچھ بنا. لیکن پھر بھی اب ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, تاکہ تیری کتاب سکھائے اور حکمت بتائے, یُزَکِّہِمْ, اور انہیں پاک کر دے, اور انہیں زکہم پاک کر دے, گناہوں سے پاک و صاف بنانے والا رسول ہے. بدن کو گندگی لگے, پانی استعمال کرو گے صاف ہو جاؤ گے, بدن کو میل لگے, کپڑوں کو میل لگے, پانی استعمال کرو گے, نہاؤ گے, صاف ہو جاؤ گے. لیکن جب بدن, دل اور دماغ گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے, کینے میں ملوث ہو جائے گا, تو پھر اسے کون پاک کرے گا, پانی پاک کرے گا. دل کینے سے بھرا ہوا ہے, پانی پورا سمندر آپ نے نہا لیا, ندی پورا نہا لیا, پورا پانی ختم ہو گیا, دل پاک ہوا. دماغ فاسد عقائدوں سے بھرا ہوا ہے, پانی ڈھیل رہے ہو, دنیا کے سارے کارخانے کے صابن استعمال کرے, پاک ہو گئے, معاذ اللہ نہیں. دل اور دماغ کو فاسد عقائدوں سے, کینے سے, کپش سے, حسد سے, جلن سے, گناہوں سے, فسق سے, فجور سے پاک کرنے والا نبی ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرما رہے, وہ نبی پیدا فرما, یُزَکِّہِمْ, تاکہ پاک کر دے, تاکہ پاک کر دے. میدان محشر میں میرے نبی کی ضرورت صرف گنہگاروں کو نہیں ہوگی. لوگ سوچ رکھتے ہوں گے صرف گنہگاروں کو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہوگی. معاذ اللہ, متقیوں کو ضرورت میرے نبی کی, ولیوں کو ضرورت میرے نبی کی, پرہیزگاروں کو, زاہدوں کو, عالموں کو, مولویوں کو, فاضلوں کو, صدیقوں کو, صحابیوں کو, نبیوں کو ضرورت میرے نبی کی. سارے نبیوں کو ضرورت میرے نبی کی ہیں. بولے ابراہیم علیہ السلام پاک ہیں کہ نہیں, آدم علیہ السلام پاک ہیں کہ نہیں, موسیٰ پاک ہیں کہ نہیں, عیسیٰ پاک ہیں کہ نہیں. لیکن میدان محشر کی وہ گھڑی ہوگی کہ سب پریشان ہوں گے, سب پریشان ہوں گے, سب پر نفسی نفسی کا عالم طاری ہوگا. اس نفسی نفسی کے عالم کو مٹھانے والا صرف میرا نبی ہوگا, اور ضرورت میرے نبی کی ہوگی. آدم پہنچے گے نبی کے پاس, موسیٰ نبی کے پاس, نوح نبی کے پاس,
ایوب نبی کے پاس، یوسف نبی کے پاس، یعقوب نبی کے پاس، ابراہیم نبی کے پاس، قعبہ نبی کے پاس، اسماعیل نبی کے پاس، اسحاق نبی کے پاس، ہر جلیل قدر پیغمبر، صحابی، ولی، کتب، زاہد، مومن، سب کے سب میرے نبی کے پاس ہیں۔ اس لیے کہ ہر ایک کو ضرورت نبی کی ہوگی، اس لیے قرآن وہ نبی پیدا فرمائے یزکیہم تاکہ انہیں پاک کر دے۔ گنہگاروں کو بخشانے کے لیے نبی ہے، اور ولیوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے نبی۔ ادھر گنہگاروں کی بخشش کرنے میں لگا ہوا ہوگا، اور ادھر ولیوں کے درجات کو بڑھانے میں لگا ہوا ہوگا، انہیں جہنم سے بچانے میں لگا ہوا ہوگا، اور ادھر جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ اس کے اعمال کے مطابق تو درجہ ملا ہوا ہوگا، لیکن مولا کی بارگاہ میں وہاں بھی نبی جھگڑتا ہوا نظر ہوگا، نہیں مولا اس کے تو یہ اعمال کو بدلا ہے، لیکن تیری رحمت، تیری رفعت، تیری شان رفعت، تو درجات کو بلند کرنے والا ہے، یہ تو عبادت کا صلہ مل گیا، مولا تو درجات کو بلند فرمانے والا ہے، میری امت کے درجات کو بلند کر دے، وہاں بھی نبی یہاں بھی نبی۔ اسی لیے کوئی شاعر کہتا ہے روز محشر میں چلا جب زاہدوں میں ڈھونڈنے، روز محشر میں چلا جب زاہدوں میں ڈھونڈنے، اللہ کو اور پیغمبر کو ڈھونڈنے کہاں چلے؟ زاہدوں میں، شاید اللہ کہاں ملے؟ زاہدوں میں، نمازیوں میں، غازیوں میں، ذکر کرنے والوں میں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں، تپسیا کرنے والوں میں، ریاضت کرنے والوں میں۔ اس لیے لوگ رب کو اور پیغمبر کو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ زاہدوں میں، ولیوں میں، کتب میں، غوث میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ روز محشر میں چلا جب زاہدوں میں ڈھونڈنے، معرفت بولی ادھر آ میں گنہگاروں میں، معرفت بولی ادھر آ میں گنہگاروں ہوں، ارے ادھر آ میں تو گنہگاروں کو بخشانے میں لگا ہوں، میں تو گنہگاروں کو بخشنے میں لگا ہوں، اور میرا نبی بخشوانے میں لگا ہے، دونوں یہاں ہی ہیں۔ معرفت بولی ادھر آ میں گنہگاروں میں ہوں۔ یزکیہم، اللہ تعالیٰ وہ نبی ہماری اولاد میں پیدا فرما جو لوگوں کو پاک کرنے والا ہے، یزکیہم تاکہ انہیں پاک و صاف بنا دے۔ انک انت العزیز الحکیم، تو ہی حکمت والا ہے۔ کہاں پیدا کرنا تیرے محبوب کو، کہاں پیدا کرنا تو جانتا ہے۔ جو مکہ معظمہ میں بہت بڑے گھر تھے، کیا مکہ معظمہ میں اور گھر نہیں تھے؟ کیا مکہ معظمہ کا پورا ایریا حرم نہیں؟ پورا ایریا حرم نہیں ہے، لیکن حرم کے اندر رب کریم اپنے محبوب کو پیدا کرنے کے لیے آمینہ کا گھر چن رہا ہے۔ حرم تو بہت بڑا ہے، لیکن محبوب کو کہاں پیدا کر رہا ہے؟ آمینہ کے گھر میں پیدا فرما رہا ہے۔ کیا عبد المطلب کے اور بھی گھر نہیں ہیں؟ 10 بیٹے ہیں، 10 گھر ہیں، 10 بیٹے ہیں عبد المطلب کے، 10 گھر ہیں، لیکن 10 گھروں میں عبداللہ کا گھر چن رہا ہے۔ یہ بڑے بڑے سوکاروں کے گھر ہیں، لیکن وہ گھر چن رہا ہے جس گھر کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ عبداللہ پہلے ختم ہو چکی، وہ گھر اپنے محبوب کے لیے سلیکشن کر رہا ہے۔ حرم پہلے تو حرم کا سلیکشن کر رہا ہے، اور حرم میں اس جگہ کا سلیکشن کر رہا ہے، وہی حکمت جاننے والا ہے۔ انت العزیز الحکیم، تو ہی سب پر غالب ہونے والا اور تو حکمت جاننے والا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد میں پیدا فرما، جب پیدا فرمائے تب ہماری ہی اولاد میں پیدا فرما۔ اسی لیے سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جانتے ہو میں کون ہوں؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں، میں وہ نور ہوں، میں وہ نور ہوں جو آمینہ کے گھر میں چمکا، میں وہ نور ہوں جو آمینہ کے گھر میں چمکا، جب چمکا تو شام کے محل نظر آئے تھے۔ میں وہ نور ہوں جب چمکا تو آمینہ کے گھر میں سارے شام اور بصرہ کے محل نظر آئے، اور کسرا کے کنگورے گرتے ہوئے نظر آئے، کسرا کے کنگورے گرتے ہوئے نظر آئے۔ میں وہ ہوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، میں دعائے ابراہیم ہوں۔ دعا کون سے زمانے میں ابراہیم نے مانگی؟ میرا رسول سن رہا ہے، میرا رسول سن رہا ہے، اس لیے بول رہے ہیں میں دعائے ابراہیم ہوں۔ وہ کہہ سکتے تھے میں دعائے اسحاق ہوں، میں دعائے یعقوب ہوں، میں دعائے یونس ہوں، دعائے ایوب ہوں، دعائے شیش ہوں، دعائے نوح ہوں، کہہ سکتے تھے دعائے ایوب، یونس، ہارون، نہیں کہا میں دعائے ابراہیم ہوں۔ اور پھر فرما رہے ہیں میں بشارت عیسیٰ ہوں،
میں بشارت عیسیٰ ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنا دی. سورہ صاف 12:28 مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. میں ایک رسول کی بشارت سنا رہا ہوں، میرے بعد آنے والا ہے اور اس کا نام احمد ہے. اس کا نام احمد ہے. میں اس رسول کی بشارت سنا رہا ہوں. اسی لیے آقا فرما رہے ہیں میں دعائے ابراہیم ہوں، میں وہ نور ہوں جو آمینہ کے گھر میں چمکا، اور میں وہ بشارت ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے سنائی. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو سنائی وہ بشارت ہوں. اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام دعا اے اللہ تعالیٰ وہ جلیل القدر نبی، وہ جلیل القدر محبوب جو اگلا بھی جانتا ہے پچھلا بھی جانتا ہے، جو آگے بھی جانے پیچھے بھی جانے، وہ نبی میرے اولاد میں پیدا فرما. اسی لیے سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، میرے آقا جب امامت کے لیے کھڑے ہو جاتے صحابہ سے فرماتے صفوں کو درست کر لینا، صفوں کو درست کر لینا. صرف صف ہی نہیں، اپنے دلوں کو بھی درست کر لینا. صف کو درست نہیں، صف تو درست نظر آ ہی جاتے ہیں، صف نہیں اپنے دلوں کو درست کر لینا. یہ نہ سمجھنا نبی اب امامت کے لیے چہرہ ادھر ہے، چہرہ نبی کا ادھر ہے، آگے دیکھ رہا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ. جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں، جیسے میں ظاہر دیکھتا ہوں ویسے باطن دیکھتا ہوں. تو قیامت تک آگے دیکھتا ہوں سے مراد قیامت تک کون آنے والا ہے دیکھ رہا ہوں، اور میرے پہلے کون گیا وہ بھی دیکھ رہا ہوں. اسی لیے میں بشارت عیسیٰ ہوں اور دعائے ابراہیم ہوں اور آمینہ کے گھر میں چمکنے والا نور ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.